عورت کا خاوند نوکری کے سبب سے 1 مہینے کے بعد ایک گاؤں آتا ہے، والدین اس کو اپنی بیوی کے خلاف بھڑکاتے، میری بیٹی کوئی نہ کوئی غلطی تمہاری بھی ہوگی، کیونکہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کا گھر برباد کرنا چاہے؟ تو اپنی غلطیوں کو ڈھونڈو کہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہے، اس کو دور کرو، اور باقی وہی ہے کہ اللہ سے آیت الکرسی پڑھ کے اس میں اعظم پڑھ کے دعا کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی کے والدین اپنی بیٹی کے گھر میں رہ سکتے ہیں اور اس کا مال اپنے داماد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، اس کے گھر میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ اجازت دے اور اسے اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ساس سسر بھی تو ماں باپ کی جگہ پر ہیں، لیکن شریعت میں وہ پابند نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی کرے اور ساس سسر پر بھی کرے۔ ہمارے علاقے میں جنازے کے بعد دعا ہوتی ہے، بالکل بدعت ہے۔ قبرستان میں اذان دیتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ جنازہ خود دعا ہے۔ جن لوگوں کو حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں، ہمیں مولوی کی دعا پر بھی کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال ایک کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس کی اذان امام کے سامنے ہوتی تھی۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، اذان باہر ہو کے دے، باہر بھی دے گا تو امام کے آنے کے بعد نا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی گویا امام کے سامنے ہے کہ جب تک امام نہیں آئے گا تب تک اذان نہیں ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہے کوئی امام کے سامنے یوں کھڑا ہو، تھوڑا دور بھی کھڑا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ احرام کا کپڑا موٹا ہے، کفن کے لیے جائز ہے، موٹا ہو یا چھوٹا ہو، کفن کے لیے سب جائز ہے۔ دعا کرو کلمے پہ موت آ جائے، کفن نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا، اور اگر شرک پہ مرا نا تو کعبے کے غلاف میں بھی لپیٹو تو جہنم میں جائے گا۔ شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، جتنا جلدی ممکن ہو شادی کرتے ہیں۔ آج کل بڑا دور فتن ہے اور لڑکیوں کی عزت کا بچنا بڑا خطرناک، دیکھ نہیں رہے ہو 6 سال کی بچی سے، 8 سال کی بچی سے، یہ پتہ نہیں درندے ہیں، جانور ہیں، بندے ہیں، ان سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اس لیے عمر کا کوئی تقاضا ہے تو لوگ کہتے ہیں میچور ہو جائے، نوکری ہو جائے، تنخواہ لگ جائے، جب بیوی گھر میں آئے گی اس کا رزق بھی اللہ بھیجیں گے۔ 786 لکھنا جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، یہ اگر حرف چلیں گے تو پھر اپنے نام کے ساتھ تم نے کبھی لکھا ہے 420، اس کی عدد بھی تو نکالنا کتنے بنتے ہیں۔ والدین میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ حضور پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق امو کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری ماں کا ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا ہے۔ تو 3 دفعہ حضور نے فرمایا ماں کا حق، اور 4تھے دفعہ فرمایا باپ کا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ ایک تو حمل کا مرحلہ ہے کہ 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے اور ہر تکلیف برداشت کرتی ہے۔ ایک وقت ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے جو موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک پھر تیری رضاعت کا جو 2 سال ہے وہ برداشت کرتی ہے۔ جب وہ 3 مشقتیں اٹھاتی ہیں، اللہ نے بھی اس کے 3 درجے بلند کر دیے۔ شادی کے بعد بیوی کے حقوق زیادہ ہیں یا ماں باپ کے؟ تمہیں بیوی نے تو پیدا نہیں کیا، ماں باپ نے کیا ہے نا۔ جس کے پیٹ سے نکلے ہو اس کے حقوق بھول گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن جتنا کھڑا ہو سکتا ہے ضرور کھڑا ہو۔ جہاں کھڑا ہونا مشکل ہو وہاں بیٹھ کے اشارہ کریں۔ درود و سلام کا تحفہ جو ہے ہم بطور امانت اللہ کے سپرد کر سکتے ہیں کہ قیامت میں حضور کو پیش کریں، تو اللہ کو ہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو اللہ کے سپرد تو خود بخود ہو گیا، تم امانت کیا رکھوا رہے ہو؟ معنی یہی ہے نا، اللہم صلی، اللہ آپ رحمت بھیجیں۔ کہتے ہیں جی کہ میوات کے علاقے میں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے،
اس مسجد کا نام بھی مسجد خلفائے راشدین ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور اس کا نقشہ دبئی میں بنا تھا خوبصورت۔ اب وہاں کی ہندو حکومت کہتی ہے جی بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کس نے دیے تھے؟ اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں کہ آپ مسجد میں آ کر اگر وہ کافر ہے تو ساتھ کے حجرے میں 1 مہینہ رہو، دیکھو کہ کام چلتا ہے کیسے چلتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے 3 لاکھ روپے لیے ہیں کہ میں کاروبار کروں گا میڈیکل سٹور کا، اور جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن نقصان بھی آدھا آدھا ہوگا، صرف نفع میں شریک نہیں ہو سکتے ہو۔ میری بہن کی جوڑوں کی بیماری ہے، میں تو خود جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، اپنا علاج نہیں کر سکا، تمہاری بہن کا کہاں سے کروں گا؟ بہرحال دعا کیا کرو اللہ سے۔ ہم بھی یہی دعا کر کر کے، گاڑی ہے چل رہی ہے دھکے کھا کے، کبھی پین کلر کھا لیا، کبھی کوئی پین کلر کی ٹیوب سے ملٹران وغیرہ سے مالش کر لی، بس گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو بڑے ڈاکٹر ہیں نا اس کے نی کے جو پروفیسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکی صاحب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جب چاہیں ہم آپ کے گھٹنے بدل دیں، وہ اور ڈال دیتے ہیں۔ اور آج کل وہ مسئلہ ہی مشکل نہیں رہا، پہلے تو بڑا یعنی مشکل آپریشن ہوتا تھا، اب تو بالکل آسان ہے۔ لیکن میں نے جو دوستوں کو دیکھا ہے نا جن نے کرائے ہیں، ان کے لیے ابھی تک وہی پرابلم ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں۔ اس لیے وہ میں نے کہا پھر میں کیا کروں گا، پھر گزارا کرو۔ ابھی میں چند دن پہلے یہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آرتھوپیڈک کے، ان کے پاس گیا تھا، وہ شاید مجھے جانتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب گزارش یہ ہے آپ ایکسرسائز کریں، اگر ایکسرسائز آپ کریں گے نا تو آپ کے یہ جو گولیاں شولیاں ہیں یہ چھوٹ جائیں گی۔ اب میں وہ ایکسرسائز کر نہیں سکتا ہوں، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اتفاق سے مجھے مل گیا، میں نے کہا بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں نے بچپن میں ایکسرسائز نہیں کی تو اب کہاں کروں گا؟ انہوں نے کہا آہستہ آہستہ کرو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، پھر بڑھاتے جاؤ، 10 تک جاؤ، ہر نماز کے بعد سے ٹانگ سیدھی کر کے اور اللہ کا نام کوئی پڑھتے رہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر نیچے رکھ دیں، پھر پھر یا اللہ یا اللہ پڑھ۔ یہ جب 10 دفعہ آپ ہر نماز کے بعد کر لیں گے نا، کوئی گولی آپ کو نہیں کھانی پڑے گی۔ میں نے کہا بھائی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو بلاؤں گا، ایک نیا انجیکشن آیا ہے جس میں کارٹیزون نہیں ہے، یہ جو اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، گریس رکھی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے تو ہڈیاں ٹکراتی ہیں، درد ہوتا ہے، تو وہی ہم اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو تو اس نے کہا اتنا فائدہ دیتا ہے کہ سال 2 سال کر نکلتے، بعض کو 6 مہینے، بعض کو فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم آپ کو انجیکشن لگائیں گے۔ انہوں نے کہا مہربانی ہے بھی آپ کی۔ کہتے جی کہ مدارس میں زکوٰۃ کے پیسے طالبوں کو دے کے پھر واپس ان سے لیتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش ہے کہ مدرسے چل ہی اسی پہ رہے ہیں، چونکہ تم ایسے مدرسوں کی مدد کرتے ہو، یہ زکوٰۃ تو مجبوری ہے، جا کے دے آتے ہو کہ اللہ کا فرض ہے کہ نہیں دوں گا تو جہنم جانا پڑے گا، ورنہ تم اگر مدارس کی امداد کرو تو مدارس کیوں محتاج ہو؟ بہرحال یہ کوئی ایک حل ہے کہ طلباء کو دے دو، پھر ان سے کہو کہ بھی تم مدرسے کو واپس کر دو، تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی، مدرسے کا کام چل گیا۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ طلباء کا مثلاً 5000 روپے مہینہ وظیفہ مقرر کر رہے ہیں، تو ایک طالب کے تقریباً 40,000 بنے گے، کیونکہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں 2-3 مہینے، ان کو اسی حساب سے پیسے دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو وظیفہ دیا، اب ان سے کہیں کہ کھانے کے بھی پیسے، میس کے بھی پیسے، کتابوں کے بھی پیسے، مدرسے میں رہائش کے بھی پیسے جمع کراؤ۔
وہیں پیسے پھر وہ آپ کو باقاعدہ دے آ جائیں گے، حلال بھی خالص ہو جائیں گے۔